اس کے بعد اب 8واں نقطہ زیر بحث آئے گا، اس کا تعلق جمہوریت سے، یعنی چونکہ علماء کا جو بیانیہ ہے اس میں جمہوریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ناچار مسلمان شو، یعنی وہ آ گئی ہے نا، کیا کریں، یعنی اصلاً وہ تسلیم نہیں کرتے، اس کو ذہنی لحاظ سے تسلیم نہیں کرتے۔ جو لوگ اس وقت آپ کو جمہوری جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں بنا کے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو بطور ایک اصول حکمرانی کے تسلیم کر لیا ہے، وہ شرع صدر نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے تو بہت اقل قلیل، بہت کم تعداد میں نے لکھا ہے کہ دور حاضر کے مغربی مفکرین سے صدیوں پہلے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جمہوریت مغرب کی دین ہے۔ دور حاضر کے مغربی مفکرین سے صدیوں پہلے قرآن نے اعلان کیا تھا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا۔ یہ ہے تو 3 لفظ، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے اپنی پوری بات کہہ دی ہے ان میں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی نہ کسی فرد کی مرضی پر منحصر ہے، نہ کسی خاندان کی مرضی پر منحصر ہے، نہ بندوق کی مرضی پر منحصر ہے، اور بلکہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مداخلت نہیں کروں گا، یہ مسلمانوں کی رائے پر مبنی ہے، انہیں اپنا نظم اجتماعی خود قائم کرنا ہے۔ اس میں بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کسی نظم اجتماعی کو قائم کرنے کی بنیاد 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے خالق ہے کہ فلاں آدمی کو حکمران مانو، تو پھر تو ستابی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہم آپس میں مل کے فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا فیصلہ آخری مرتبہ اس وقت کر دیا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس لیے اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ ایک ہی صورت باقی رہ گئی، جائز صورت، قانونی صورت، علم و عقل کی روح سے جس صورت کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور قبول بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ بدر جائے مجبوری، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو شوق سے قائم کی جاتی ہے، وہ مظلوم کی مدد کے لیے قائم کر رہی ہے، ضرورت ہے، فساد کو کیسے روکا جائے، ورنہ مجھے اور آپ کو کیا دلچسپی ہے کہ خود روپیہ کمائیں، اپنی جیب سے ٹیکس دیں، اس کی بنیاد پر ایک حکومت قائم ہو، پھر حکومت زیادتیاں کریں ہمارے اوپر، یعنی ایک ناگزیر برائی ہے جس کو پھر ہم اچھے مقاصد کے لیے قبول کرتے ہیں۔ تو یا تو ہم کریں گے فیصلہ کہ ہمارا کون حکمران ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تو اب کریں گے نہیں، ہم ہی کریں گے۔ اس کے سوا اور کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ یہ کسی خاندان کا حق ہے، یہ کسی طبقے کا حق ہے، مثلا علماء کے طبقے کا حق ہے، یہ صالحین کا حق ہے، تو اسے بھی اپنا پروانہ تقرر پیش کرنا چاہیے، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی حکومت ان کے مشورے سے قائم ہوگی، نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے گا، مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں گے، جو کچھ مشورے سے بنے گا وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے گا، جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ کیا جائے گا ہر شخص کی رائے اس کے وجود کا حصہ بنے گی، اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے تو فصل نزاعت کے لیے اکثریت کی رائے قبول کر لی جائے گی۔ یہ اس جملے کو اگر آپ تحلیل کریں امرہم شورا بینہم کی، تو ان ساری چیزوں کو وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ نظام مشورے پر مبنی ہوگا تو یہ سارے نتائج نکل آئیں گے اس پر بھی میں یہاں کوئی تفصیلی بحث نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے اس پر اپنی کتاب میں مفصل بحث کر دی، بلکہ اس میں جو بحث میزان میں کی گئی ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور برہان میں امرہم شورا بینہم ہی کے عنوان سے ایک مضمون ہے جس میں نے نہ صرف یہ کہ اس جملے پر بحث کی ہے، اس کے اطلاقات پر بحث کی ہے، بلکہ خلافت راشدہ میں اس پر کیسے عمل کیا گیا اس کو بھی ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کیا، تو ایک نظر اس پہ ڈال لینی چاہیے۔ تاہم اس جملے کے مضمرات کیا ہیں وہ میں نے بیان کر دیے، ان کو پھر سن لیجئے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے، یہ معنی اس میں کیسے پیدا ہوتے ہیں اس کی تفصیلات وہاں دیکھ لیجئے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی حکومت ان کے مشورے سے قائم ہوگی، نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے گا، مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں گے، جو کچھ مشورے سے بنے گا وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے گا،
جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ کیا جائے گا ہر شخص کی رائے اس کے وجود کا حصہ بنے گی، اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے، یعنی اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب اتفاق سے فیصلہ کریں، نہ ہو سکے تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے قبول کر لی جائے گی۔ یہی جمہوریت ہے، یعنی جمہوریت کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہی جمہوریت ہے۔ چنانچہ آمریت کسی خاندان کی ہو یا کسی طبقے، گروہ یا قومی ادارے کی، یہ لفظ میں نے خاص طور پہ لکھا ہے، چنانچہ آمریت کسی خاندان کی ہو، اس کے نتیجے میں بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جمہوریت کے نام پر بھی بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں، یا کسی طبقے کی، جیسے ایران میں علماء کے طبقے کی حکومت قائم ہے، گروہ یا قومی ادارے کی۔ قومی ادارے کیا ہیں؟ سب سے بڑا ادارہ فوج ہے، اس کے پاس چونکہ بندوق ہوتی ہے تو وہ حکومت قائم کر لیتی ہے۔ یہی جمہوریت ہے۔ چنانچہ آمریت کسی خاندان کی ہو یا کسی طبقے، گروہ یا قومی ادارے کی کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ نظم اجتماعی سے متعلق دینی احکام کی تعبیر و تشریح کے لیے دینی علوم کے ماہرین کی بھی نہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اپنے اجتماعی نظم میں دینی احکام کی تعبیر تشریح کرنی ہوگی نا، قرآن مجید کا حکم کیا ہے، ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے قانون سازی کریں۔ نظم اجتماعی سے متعلق دینی احکام، یعنی جو احکام، جیسے مثلا جہاد زیر بحث آ گیا، تو اس معاملے میں اگر قانون سازی کرنی ہے تو تعبیر تشریح کی جائے گی نا احکام کی۔ یہ تعبیر تشریح کر دینی علوم کے ماہرین کرتے ہیں، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی معاملہ معاشی ہے تو اس کی بھی ماہرین معیشت تعبیر تشریح کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے فتوے کو یا ان کے ورڈکٹ کو یا ان کے فیصلے کو مان لیا جائے گا؟ نہیں، ماننے کا کام پھر لوگوں کے نمائندوں کو کرنا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات واضح کی ہے جس میں علامہ اقبال کو بڑی الجھن رہی ہے، اور وہ یہ کہ حق اجتہاد پہلے تو مجتہدین کے پاس تھا، تو اب کیا ہماری پارلیمنٹ کو حق اجتہاد حاصل ہو گیا ہے؟ تو اس میں ظاہر یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ پارلیمنٹ میں تو ناخواندہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو کیا پتہ اجتہاد کیا، ان سے تو اگر اجتہاد کے ہجے سنیے تو شاید وہ بھی نہ کر سکے، اور ہمارے جیسی پارلیمنٹ ہے۔ تو میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ اجتہاد نہیں کرتی۔ پارلیمنٹ ماہرین کے کیے گئے اجتہادات میں سے کسی کا انتخاب کر کے اسے قانون کی شکل دیتی ہے، جو پارلیمنٹ کا اصل کام ہے، اور یہ قبولیت ہے، اور یہ عام زندگی میں بھی عام آدمی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک رائے دین کی کسی تشریح کے معاملے میں ابو حنیفہ کی آتی ہے، شافعی کی آتی ہے، مالک کی آتی ہے، میری آتی ہے، کسی اور کی آتی ہے، اس میں قبول کرنے کا حق کیا ہے؟ مجھے یا آپ کو؟ ایک عام آدمی، ان پڑھ آدمی، ناخواندہ آدمی، اسی کو حق ہے، قبول اس نے کرنا ہے۔ تو پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ وہ اجتہاد نہیں کرتی، وہ اجتہادات میں سے کسی اجتہاد کو قبول کرتی ہے اور اسے قانون کی شکل دے دیتی ہے، اس لیے کہ وہی اصل میں یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ قانون سازی کریں۔ انفرادی زندگی میں یہ فیصلہ فرد کرتا ہے، اور اجتماعی زندگی میں یہ فیصلہ ان کے نمائندے کرتے ہیں۔ انفرادی زندگی میں بھی آپ فیصلہ قبول کرنے والے کے علم عقل کو ماپنے نہیں بیٹھ جاتے، وہاں پر بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ یہ قبولیت کا فیصلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی پر چھوڑا ہے، وہی کریں گے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ آمریت نہیں ہو سکتی، چنانچہ آمریت کسی خاندان کی ہو یا کسی طبقے، گروہ یا قومی ادارے کی کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ نظم اجتماعی سے متعلق دینی احکام کی تعبیر و تشریح کے لیے دینی علوم کے ماہرین کی بھی نہیں۔ وہ بھی رائے ہی دیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ حق یقیناً رکھتے ہیں کہ اپنی تشریحات پیش کریں اور اپنی آراء کا اظہار کریں، مگر ان کے موقف کو لوگوں کے لیے واجب الاطاعت قانون کی حیثیت اسی وقت حاصل ہوگی جب عوام کے منتخب نمائندوں کی اکثریت اسے قبول کر لے گی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جب یہ کہا امرہم شورا بینہم، ان کا نظام ان کے مشورے پر مبنی ہوگا، یعنی مسلمانوں کے، تو کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ان کا نظام صالحین کے مشورے پر مبنی ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کے مشورے پر مبنی ہوگا، ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ لگائی بھی نہیں جا سکتی۔ پڑھے لکھے لوگ اپنا فرض ادا کریں، ان کا کام ہے لوگوں کو تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں۔ وہ تعلیم اور ایجوکیشن لوگ قبول کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں قبول کرتے تو آپ کی جورسڈکشن ختم ہو گئی، اس سے آگے آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ یہی اصل میں بڑی غلطی لگی ہے ہمارے جو
قدیم ترین مفکرین ہیں ارسطو اور افلاطون وغیرہ کو بھی فلسفیوں کی حکومت قائم کرنے کے خواب میں مبتلا ہو گئے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا. حکومت فطری طور پر دو ہی شکلوں میں قائم ہو سکتی ہے, یا آسمان کا پروردگار فیصلہ کرے یا لوگ فیصلہ کریں, اور لوگ جیسے ہوں گے ویسی حکومت ہوگی. لوگوں کے اندر اخلاقی اقدار کا شعور اگر بہتر ہوگا حکومت بھی اچھی ہو جائے گی. لوگوں کے اندر اگر علمی لحاظ سے بہتری آئے گی تو حکومت میں بھی علمی لحاظ سے بہتری آ جائے گی. تو اس وجہ سے حکومت اصل میں موجود حقائق کا ظہور ہوتی ہے, اس میں کوئی بڑے خواب نہیں دیکھے جا سکتے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ یہ حق یقیناً رکھتے ہیں کہ اپنی تشریحات پیش کریں اور اپنی آراء کا اظہار کریں گے, مگر ان کے موقف کو لوگوں کے لیے واجب الاطاعت قانون کی حیثیت اسی وقت حاصل ہوگی جب عوام کے منتخب نمائندوں کی اکثریت اسے قبول کر لے گی. جدید ریاست میں پارلیمان کا ادارہ اسی مقصد سے قائم کیا جاتا ہے. ریاست کے نظام میں آخری فیصلہ اسی کا ہے اور اسی کا ہونا چاہیے, یعنی کسی مجتہد کا نہیں, ابو حنیفہ کا بھی نہیں. اس وقت وہ دنیا میں موجود ہوں تب بھی نہیں. تمام فقہا مل کر ایک فیصلہ کر دیں تب بھی نہیں. تمام ماہرین قانون مل کر, جدید قانون کے ماہرین فیصلہ کر دیں تب بھی نہیں. ماہرین قانون کو بھی پارلیمنٹ کے سامنے اپنی رائے پیش کرنا, قبول کرنے کا حق اسی کا ہے, اور اسی کے فیصلے سے وہ قانون بنے گا. اس سے پہلے وہ ایک علمی رائے ہے, پیش کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. ریاست کے نظام میں آخری فیصلہ اسی کا ہے اور اسی کا ہونا چاہیے. لوگوں کا حق ہے پارلیمان کے فیصلوں پر تنقید کریں اور ان کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرتے رہیں. میرا یہ سوال ہوتا ہے نا کہ پارلیمنٹ غلط فیصلہ کر دے گی. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ, یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں. قرار دے دے گی, اسی وقت قرار دے گی نا جب وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ قائل ہو جائیں گے اس کے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیوں قائل ہو گئے, تو آپ اس کی رائے پہ تنقید کریں, ٹھیک کریں ان کو. لوگوں کا حق ہے کہ پارلیمان کے فیصلوں پر تنقید کریں اور ان کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرتے رہیں, لیکن ان کی خلاف ورزی اور ان سے بغاوت کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں. یعنی میری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ پارلیمان نے اس وقت ایک احمقانہ فیصلہ کیا ہے, انتہائی غلط فیصلہ کیا ہے, میں اس پہ تنقید کروں گا, اس کو بدلوانے کی کوشش کروں گا, لوگوں کو قائل کروں گا, لیکن اس فیصلے کے مطابق اگر کوئی قانون بن گیا تو وہ میری پیٹھ پر بھی تازیانہ برسا دے گا. اس سے بغاوت نہیں کی جا سکتی. لیکن ان کی خلاف ورزی اور ان سے بغاوت کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. علماء ہوں یا ریاست کی عدلیہ, پارلیمان سے کوئی بالاتر نہیں ہو سکتا. یہ سارا استدلال میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کی ہدایت سے کہ امرہم شورا بینہم, یعنی یہ گویا اس کے فروع ہے سارے کے سارے. علماء ہوں یا ریاست کی عدلیہ, پارلیمان سے کوئی بالاتر نہیں ہو سکتا. امرہم شورا بینہم کا اصول ہر فرد اور ادارے کو پابند کرتا ہے کہ پارلیمان کے فیصلوں سے اختلاف کے باوجود وہ عملاً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. عملاً, اختلاف کے باوجود, اختلاف کا حق ہے, اختلاف کے اظہار کا بھی حق ہے. یہی جمہوریت ہے. اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر جو حکومت بھی قائم کی جائے گی وہ ایک ناجائز حکومت ہوگی, خواہ اس کی سربراہ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں یا اسے امیر المومنین کے لقب سے نواز دیا جائے. یہ جملہ میں نے کیوں لکھا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی اگر وہ فوج کی طاقت سے آ کے یہ بھی بتایا کہ کبھی آج تک تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تب بھی حکومت ناجائز ہے, اور اس کو امیر المومنین کہہ دیا جائے تب بھی حکومت ناجائز ہے. حکومت کا جواز اس سے حاصل ہوگا. اس وقت بھی دیکھیے ہمارے یہاں یہ بہت بحث ہوتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت امریکہ نے آ کے ختم کر دی. تو ہمارے علماء, بلکہ میرے بعض عزیز دوستوں کا بھی یہ استدلال تھا, انہوں نے لکھا بھی اس پر کہ ان کو مزاحمت کا حق حاصل ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی حکومت کو جائز تسلیم کر لیا. یعنی اگر وہ حکومت افغانستان کے عوام کی رائے سے وجود میں آئی تھی تو وہ ایک جائز حکومت تھی, ورنہ وہ خود ایک غاصب حکومت تھی, ایک ظالم حکومت تھی, خود ایک ناجائز حکومت تھی. ایک ناجائز حکومت کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ایک ناجائز اقدام کے ذریعے سے ختم کر دیا, خس کم جہاں پاک. اس لیے مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی. اس وقت بھی جو بحث جاری ہے وہ کیا ہے, طالبان وہاں پر ایک حق رکھتے ہیں,
ان کو میز پر بٹھایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائے، ان کو حکومت میں حصہ دیا جائے، ان کو نظام کے اندر شامل کیا جائے. اس کا دنیا میں مسلمہ طریقہ اور اسلام کے اس اصول کے مطابق مسلمہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ افغانستان کے عوام کو حق دیا جائے اور ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں. اس لیے لوگ اگر ان کا انتخاب کر لیتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. تو یہ ساری بحث ہی در حقیقت ایک بنیادی اصول کی خلاف ورزی میں ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر غلط فہمیوں کی وجہ یہی ہوتی ہے. مجھ سے اگر پوچھیے تو پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے کہ افغانستان میں حکومت افغانستان کے عوام کی مرضی سے بننی چاہیے. یہ بات ہی زیر بحث نہیں آتی، یعنی یہ موضوع ہی نہیں ہے. کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادی حاصل ہونا چاہیے، افغانستان کے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے. میں پھر وہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم اصل میں سیاسی انداز سے کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی بڑی سادہ بات ہے، طالبان سے کہیے، یعنی ہماری فوج بھی کہے، دنیا کی طاقتیں بھی یہ کہیں کہ آئیے، ورنہ آپ بغاوت کر رہے ہیں. یعنی آپ کو کیا حق ہے؟ آپ یہ کہیے کہ انتخابات ہونے چاہیے، آپ یہ کہیے انتخابات کسی ایسے ادارے کی نگرانی میں ہونے چاہیے. چلیے مسلمان حکومتیں مل کر وہ انتخابات کرا دیں، آپ کو کسی اور پہ اعتماد نہیں ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن راستہ یہی ہے کہ یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. وہ آپ کے سر پر تاج رکھ دیتے ہیں، آپ حکومت کیجیے. یعنی یہ ہے اصول، اور تمام جتنے اس طرح کے معاملات ہیں وہ اسی اصول کی بنیاد پر ہونے چاہیے. تو اس کو دوبارہ سن لیجئے کہ اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے، 2 نہیں 3 نہیں، جیسے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ استیلا اور تغلب سے بھی حکومت قائم ہو جاتی ہے. بھائی وہ ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ لڑ نہیں سکتے. جائز کیسے ہو جاتی ہے؟ اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر جو حکومت بھی قائم کی جائے گی وہ ایک ناجائز حکومت ہوگی، خواہ اس کے سربراہ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں یا اسے امیر المومنین کے لقب سے نواز دیا جائے. تو کسی ناجائز حکومت کا ساتھ دینا، کسی ناجائز حکومت کا حامی ہونا، کسی ناجائز حکومت کے معاملے میں حقوق کی بحث کرنا، یہ اس اصول کی سری خلاف ورزی. جہاں بھی نزاع پیدا ہوگا، اصل میں دیکھیے جمہوریت ہے ہی فصل نزاع کے لیے، فصل نزاع کے لیے. اسکاٹ لینڈ میں اور برطانیہ میں جو نزاع پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بندوق اٹھا لیں. اس کا حل وہی ہے جو دور حاضر میں اختیار کر لیا گیا ہے. یعنی قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فصل نزاع کا راستہ کیا ہے؟ امرهم شورى بینہم، اور دور حاضر بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. تو جہاں کہیں نزاع ہو وہاں یہی حل ہونا چاہیے، یہی اصولی موقف ہے. اس لیے میں ہمیشہ کشمیر کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے ہندوستان پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ دور حاضر میں بھی اس بحث کی ضرورت ہے. یعنی آپ پوچھ لیجئے، لوگوں سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں رہیں، نہیں رہنا چاہتے نہ رہیں. یہ تو تسلیم کر لیا گیا ہے. اچھا ہندوستان کے کسی علاقے میں تامل یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، خوف کس چیز کا؟ لوگوں سے پوچھ لیجئے، رہنا چاہتے ہیں رہیں گے، نہیں رہنا چاہتے نہیں رہیں گے. کسی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ایسے تمام اقدامات اس بنیادی اصول کو اصلاً اب بھی نہ ماننے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے اس دور حاضر میں سلطنت ٹوٹ رہی تھی ان کی، رہ کیا گیا ہے باقی برطانیہ میں، لیکن انہوں نے ریفرنڈم کرا دیا. اچھا اسی طرح سے یہ آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں بھی ہو چکا ہے کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت اب رہے گی یا نہیں رہے گی. تو یہ اصول مان لیا گیا ہے. اس اصول کو قرآن نے قائم کیا ہے، اور اگر آپ اس اصول کو نہیں مانیں گے تو دور حاضر بھی یہ بتا رہا ہے اور ساری تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے، پھر فیصلہ صرف بندوق سے ہوتا ہے. اور بندوق سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ علم اور عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہی نہیں کبھی. تو یہ 8 نکات کی بحث تو ختم ہو گئی. اس کے بعد صرف 2 نکات رہ گئے ہیں، ان پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے.